بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی عمر میں ذریعہ معاش کو اختیار کرنے کا ذکر کیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آغاز میں بکریاں چرانے کے پیشے کو اختیار کیا۔ اس کی تفصیلات اور اس کے فضائل، انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ نظام تھا، اس کی تفصیلات ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں بکریاں چرائی ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا۔ مکۃ المکرمہ میں کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی وہاں پر کوئی خاص صنعت بھی نہیں تھی، البتہ مکے میں بہت ہی قیمتی چمڑا جو ہے وہ لیدر وہ تیار ہوتا تھا، اور مگر یہ صنعت جو تھی چمڑے کی تجارت کی اور اس کی تیاری کی، یہ صرف متمولین کا حصہ تھا جو مالدار تھے، جن کے پاس پیسہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں بکریاں چرانے کے پیشے کو اختیار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی جانب مائل ہوئے، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ جو ہیں یہ بھی تجارت کرتے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کی جو وفات ہے وہ ایک تجارتی سفر ہی میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ہاشم، دراصل انہوں نے ہی جو ہے وہ تجارتی اسفار کی داغ بیل ڈالی تھی۔ مکے کے لوگ جو گرما میں شام اور فلسطین کی طرف جایا کرتے تھے، اور گرما میں شام کی طرف جاتے تھے اور سرما میں یمن کی طرف جایا کرتے تھے، اس کا سلسلہ شروع کرنے والے ہاشم ہیں۔ ہاشم کی وفات بھی ایک تجارتی سفر میں غزہ میں ہوئی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کا آغاز کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نوجوانی کی عمر کیسی ہوتی ہے، نوجوان لڑکوں کا جو رجحان ہے اور ان کا جو رویہ ہے اس میں سنجیدگی نہیں ہوتی، تفریحات میں ان کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، اس طرح کے امور میں نوجوان دلچسپی لیتے ہیں، ذمہ داری کے احساس کے اندر ان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی عمر کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی اور آپ کی جوانی بے داغ پاکیزگی کے ساتھ اور اسی طریقے سے انتہائی صداقت کے ساتھ غیر معمولی سنجیدگی اور متانت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی متانت اور سنجیدگی کے مالک تھے، بہت گہرا ذمہ داری کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے آس پاس کے جو مستحقین ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر ذاتی طور پر ان کو اٹھا لیتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی اقتصادی جو حالت تھی، مالی جو حالت تھی، وہ بہت بہتر نہیں تھی، اور ان کے جو اخراجات تھے اور ان کی جو ذمہ داریاں تھیں، ان کی جو اولاد تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں معاش کے ذریعے کو اختیار کیا، اور اس طرح حضرت ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت شروع کی تو انتہائی بصیرت کے مالک ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر بھی اپنا غیر معمولی مقام بنایا، اور بہت کم وقت میں ماہر تاجرین کو حیران کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس درجے تجارتی مہارت ہے۔ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک بہت کامیاب تاجر کی حیثیت سے ابھرے ہیں۔ آپ کی کامیاب تجارت کا چرچا مکے کے اندر بالکل عام تھا۔ اس سے پہلے میں نے ولید ابن مغیرہ کا قصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے، جس میں ولید ابن مغیرہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، مکے کے بازار کے اندر بیٹھ کر اپنی جہاں بھی وہ دکان لگاتا تھا اس کے اوپر بیٹھ کر کے بتاؤ ہم میں سب سے کامیاب تاجر کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم میں سب سے کامیاب تاجر محمد ابن عبداللہ ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر تمول کا اور مالداری کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس واقعے کو میں نے پچھلی نشست کے اندر تفصیل کے ساتھ شاید کئی مرتبہ اب تک یہ آ چکا ہے، اس کو میں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تجارتی مہارت کے ساتھ ساتھ چونکہ سچائی اور امانت داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غیر معمولی تھی، تو آپ صادق اور امین کے لقب سے بھی معروف ہو گئے، اور آپ کے جو کردار کی بلندی ہے اور معاملے کی جو صفائی تھی اس کا چرچا جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا۔ مکہ ایک بہت بڑا شہر نہیں تھا، کہلاتا تھا ام القریٰ، قرآن نے خود اس کو ام القریٰ کہا ہے، لیکن اس زمانے کی جو
آبادی تھی وہ ایک ایسی تھی جیسے کہ جو ہے ہمارے زمانے کے اندر کوئی آبادی ہو اور اس کے اندر ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا اور پہچانتا ہو. عام طور پر قریش ہی وہاں پر زیادہ تر آباد تھے، یا قریش کی اور بڑی شاخ کنانہ جو ہے وہ آباد تھی. کنانہ کے تحت چند اور قبائل بھی آتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے قریش کی طرح سے جڑے ہوئے تھے. مکے میں جو تجارت ہوتی تھی اس کی عام طور پہ دو شکلیں تھیں. یعنی ایک تو وہ لوگ جو بہت مالدار ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ اپنے مال سے تجارت کیا کرتے تھے. دوسرے وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے لیکن تجارتی مہارت ہے، تو جو مالدار ہوتا اس کے یہاں وہ نفع کی بنیاد پر، نفع کے فیصد کی بنیاد پر اور اپنی محنت کی بنیاد پر جو ہے وہ تجارت کرتے تھے. تو جو مالدار شخص مال دیتا تجارت کرنے کے لیے وہ رب المال کہلاتا تھا، اور جو شخص اس پر محنت کرتا اس کو مضارب کہا جاتا تھا. تو یہ جو شام اور یمن کو جو قافلے جاتے تھے اس کے اندر کچھ تو وہ ہوتے جو خود اپنا مال بھیجتے اور خود ہی تجارت کے لیے چلے جاتے، اور کچھ وہ ہوتے جو مضاربت پر دوسروں کو مال دیتے تھے اور محنت اور مال ان دونوں کی بنیاد پر نفع و نقصان کی جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے مال کو مضاربت پر لوگوں کو دیتی تھی، اور مکے سے باہر جو تجارتی قافلے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے مضاربت کے لیے منتخب کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ کی ایک بہت ہی جو ہے مشہور اور عالی نسب خاتون تھی، بہت ہی باوقار مشہور تھیں، ایک باحیا نہایت شریف عورت تھیں، اور ان کے والد کا نام خویلد ہے، خویلد ابن اسد. یہ خود بھی بڑے تاجر تھے. خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزہ ابن قصی ابن کلاب. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. حضرت خدیجہ کا نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قصی ابن کلاب کے اوپر جو ہے وہ جا کر مل جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف خویلد ابن اسد کی بیٹی تھی، مالدار تاجر کی بیٹی تھی، اس سے پہلے ان کی جو ہے وہ شادی ہو چکی تھی. ایک نہیں دو شادیاں ان کی ہو چکی تھیں. دونوں شوہر جو ان سے پہلے حضرت خدیجہ سے جن کا نکاح ہوا تھا ایک کے بعد ایک ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا. پہلے شوہر جو ہیں وہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں، عتیق ابن عابد ابن عبداللہ ابن عمر مخزومی، اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد بھی ہے، ایک بیٹی ہند جو ہے وہ ہوئی. اور ان کے جو شوہر ہیں یعنی بیٹی ہند کے جو شوہر ہیں وہ سیفی ابن امیہ ابن عابد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، سیفی ابن امیہ ابن عابد، حضرت خدیجہ کی بیٹی ہند کے شوہر نے، بلکہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن کے طور پر سامنے آیا یہ شخص، اور بدر کے اندر اس شخص کی جو ہے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی. لیکن ان ہند کے بیٹے محمد نے اسلام قبول کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد یعنی حضرت خدیجہ کی بیٹی ہند، ہند کے بیٹے محمد، ان سے جو اولاد چلی ہے اس کو بنو طاہرہ جو ہے اس سلسلے کو کہا جاتا ہے. یہ ایک شوہر ہوئے حضرت خدیجہ کے عتیق بنو مخزوم سے. دوسرے شوہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں ابو حالہ. ابو حالہ ابن زرارہ ابن نباش تمیمی بنو اسد سے ان کا تعلق تھا. اور ابن عبد البر اندلسی نے کہا ہے کہ نہیں، پہلے ابو حالہ سے حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ نکاح ہوا، بعد میں جو ہے پھر عتیق سے ان کا نکاح ہوا، عتیق ابن عابد سے ان کا نکاح ہوا. عام طور پر سیرت نگاروں نے کہا کہ پہلے شوہر عتیق ابن عابد ہیں اور دوسرے شوہر جو ہیں وہ ابو حالہ ہیں. ان سے بھی حضرت خدیجہ کو جو ہے وہ اولاد ہے، ایک ان کا بھی نام ہے ہند، بیٹا ہے لیکن یہ، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. انہی بیٹے کی نسبت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت مشہور ہے ام ہند. ہند ہم نے ان کا ذکر جو ہے وہ بالکل آغاز میں غالباً دوسرے خطبے میں کیا، جہاں پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ خوبصورتی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اور حلیہ مبارک کو ہم نے ذکر کیا. وہاں پر ہم نے ایک حدیث کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان کا نام اور لقب وصاف مشہور ہو گیا. وہ یہی ہند ہیں جو حضرت حسین جو ہیں کے ماموں ہیں، اور انہوں نے ان سے ہند سے
درخواست کی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ کو قریب سے دیکھا ہے، بہت زیادہ وقت آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، آپ کے احوال کو میرے سامنے تفصیل سے بیان کیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکوں۔ تو یہ جو ہند ہیں حضرت خدیجہ کے بیٹے ابو حالہ سے جو ہوئے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں یہ رہے، بڑے ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی انہوں نے، بدر اور احد میں انہوں نے شرکت کی، اور جمل جو واقعہ بعد میں حضرت علی کے دور میں پیش آیا اس میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ہند دوسرے بیٹے ہیں حضرت خدیجہ کے ابو حالہ سے، ان کا نام خود حالہ ہے، اور انہی سے حضرت خدیجہ کے یہ شوہر ان کی کنیت ابو حالہ مشہور ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت شدید محبت رکھتے تھے۔ تیسرے بیٹے حضرت خدیجہ کے ان ابو حالہ سے حارث ہیں، حارث ابن ابی حالہ، اسلام قبول کیا انہوں نے، اور ابتدائے اسلام ہی میں جو ہے ان کی وفات ہو گئی، شہادت ہوئی ان کی مکے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ظلم کے پہاڑ توڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا، ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس طرح سے اسلام کے اولین شہیدوں میں سے یہ ہیں حارث ابن ابی حالہ۔ ایک بیٹے حضرت خدیجہ کے ابو حالہ سے طاہر ہیں، طاہر ابن ابی حالہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ تو سابقہ شوہر جو حضرت خدیجہ کے ہیں دو، عتیق ابن عابد اور ابو حالہ، ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کو کئی رشتے آئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع کر دیا، اور ان کو جو سابقہ شوہروں سے جو مال حاصل ہوا اس کے ذریعے سے وہ تجارت کیا کرتی تھیں، اور اس تجارت سے انہوں نے اپنے مال کو اپنی تجارتی بصیرت سے اور اپنی محنت سے، مضاربت کی مہارت سے انہوں نے اس مال کو بڑھایا۔ حضرت خدیجہ خود تجارت کے لیے نہیں جاتی تھی، بلکہ اپنے مال کو وہ دوسروں کو مضاربت پر دیتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ مضاربت کی میں وضاحت کر دوں کہ ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ خود مال تجارت لے کر بیٹھتا نہیں ہے محنت کرنے کے لیے، بلکہ دوسرے کو مال دے کر یا پیسہ دے کر کہتا ہے کہ بھئی اس سے مال خریدو، یا خود مال اس کو حوالے کر دیا کہ اس مال کو بیچو، جو نفع آئے گا، جو رأس المال ہے، جو کیپٹل ہے، اس سے ہٹ کر جو نفع ہوگا وہ ہمارے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو مضاربت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مال جو ہے وہ دوسروں کو دیتی تھیں، اور تجارتی قافلے جو یمن کو جا رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں، اس میں اپنے مال کو وہ بھیجتی تھی۔ اور یہاں تک منقول ہے کہ قریش کا جو کاروان ہوتا تھا، مکمل قریش کے جتنے تجار ہیں ان کے کاروان کے برابر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی مال ہوا کرتا تھا۔ مکے کے اندر جو سامان تجارت ہوتا تھا، جس کی وہ لوگ تجارت کرتے تھے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہاں کوئی خاص صنعت نہیں تھی، کوئی پیداوار نہیں تھی، کوئی زراعت وہاں پر نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، چمڑے تیار ہوتے تھے، بہت ہی عمدہ قسم کے چمڑے تیار ہوتے تھے، جانوروں سے اون حاصل ہوتا تھا، خود بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کے مال تجارت کا حصہ تھیں۔ طائف کے اندر جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا منقع جو ہے وہ تیار ہوتا تھا، باغات وہاں پر تھے انگور کے، اور اس سے جو ہے وہ منقع تیار کرتے تھے۔ مدینے اور خیبر کے اندر جو ہے وہ کھجور کی پیداوار ہوتی تھی، تو وہاں سے کھجور حاصل کرتے تھے، اور یہ سب سامان جو ہے وہ شام کو اور یمن کو جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا۔ ایک موسم کے اندر شام میں، اور ایک موسم کے اندر جو ہے وہ یمن کے اندر جو منڈیاں لگتی تھی وہاں پر یہ اپنے مال کو بھیجتے تھے، اور پھر شام اور یمن سے اپنے جو مال بھیجا جاتا تھا، اس سے جو پیسہ ان کو حاصل ہوتا تھا، وہاں پر جو نفع حاصل ہوتا تھا، تو وہاں کے جو مال ہیں وہ اس کو لے کر آتے تھے مکے کے تاجر۔ اس کے اندر مثلا یمن سے جو ہے وہ مسالے لے کر آ رہے ہیں جو ہندوستان سے اور دیگر اور علاقے سے، افریقہ سے، چین سے جو مال ان کے پاس جاتا تھا، خوشبودار چیزیں، عطریات جو ہیں، کپڑا افریقہ سے جو ہے وہ ان کو حاصل ہوتا تھا، ریشم جو ہے، کتان جو ہے، زعفران، سونا، چاندی، ہیرے، تانبے، لوہے کے برتن، اور یہ سب جو ہے وہ یمن سے حاصل کرتے تھے۔ اور شام سے جو ہے وہ گندم، آٹا، زیتون اور اس کا تیل، اس کو وہ جو ہے برآمد کرتے تھے، اور مکے کے اندر جو ہے اس کو لے کر آتے تھے۔ ان کی جو تجارت کا نظام تھا وہ 3 طرح کا تھا۔ ایک جو ہے وہ شام سے مال لاتے اور یمن کے اندر جو ہے اس کو فروخت کرتے، اور یمن سے مال لاتے اور اس کو شام کے اندر فروخت کرتے، اور ان دونوں جگہوں سے جو مال حاصل ہوتا تھا
مکے کے اندر حج کے موسم کے اندر بہت بڑے بڑے جو ہے وہ بازار لگتے تھے، اور آس پاس کے جتنے علاقے ہیں اور دور دراز کے قبائل جو ہے وہ حج کے لیے زیارت کے لیے آتے تھے، وہ جو ہے یہاں پر منڈیاں لگتی تھیں تو آ کر عبادت بھی کرتے اور جو ہے تجارت کر کر اپنا مال اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے قبائل کے اندر لے کر جاتے تھے۔ تو حج کے موسم سے پہلے شوال کے مہینے کے اندر عکاظ کا جو ہے وہ بازار لگتا تھا، پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ عکاظ کا جو ہے وہ بازار لگتا تھا، مکے سے طائف کے راستے کے اوپر، طائف سے قریب، جس کا ذکر ہم نے پچھلی نشستوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بازار، یہ عکاظ بازار کے بعد جو ہے وہ یعنی شوال کے اندر پورا مہینہ عکاظ لگتا تھا، وہاں سے وہ منتقل ہو کر جو ہے وہ مجنہ، سوق مجنہ کے اندر جو ہے وہ آتے تھے، یہاں پر 20 دن تک یعنی ذوالقعدہ کی 20 تک جو ہے یہ بازار رہتا تھا، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر یہ بازار ذی المجاز، سوق ذی المجاز جو ہے وہ حج کے آغاز تک وہ لگتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، جو مال شام سے یا یمن سے حاصل کرتی تھیں، پہلے تو وہاں بھیجتی تھی اور وہاں پر اس کو تجارت کے لیے بھیجا جاتا تو وہاں سے نفع حاصل کرتی، پھر وہاں سے جو مال حاصل کیا جاتا وہ عکاظ اور مجنہ اور ذی المجاز وغیرہ کے اندر فروخت ہوتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کو مزاربت کے لیے دیانتدار اور ایماندار جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، ان کی وہ تلاش میں رہتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات کی صورت پیش آئی، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت داری کا مکے کے اندر چرچا وہ عام ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے کی صفائی، اس کا چرچا وہ سن چکی تھیں، چونکہ تجارت ہی کے اندر وہ تھیں تو عام طور پر اس طرح کی باتیں اس معاشرے کے اندر پھیل جایا کرتی تھیں۔ ایک تو یہ عمومی بات ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی، ان کا نام جو ہے وہ حالہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر نام جو ہے وہ بہت مشترک اور کامن ہوا کرتے تھے، ایک ہی نام کی جو ہے وہ شخصیات ہیں کئی، اور بعض نام مردوں اور عورتوں کے درمیان جو ہے وہ مشترک تھے، کامن تھے۔ حالہ وہ مرد کا بھی نام ہے، عورت کا بھی نام ہے، ہند مرد کا بھی نام ہے اور عورت کا بھی نام ہے۔ تو حضرت خدیجہ کی ایک بہن ہے، ان کا نام بھی حالہ، تو وہ بھی تجارت کیا کرتی تھی اور اپنی بکریوں کو وہ جو ہے وہ دوسروں کو چرانے کے لیے وہ اس کو عوض کے اوپر جو ہے وہ دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ حالہ کی، جو حضرت خدیجہ کی بہن ہیں، ان کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کی جو محنت اور مزدوری ہے، اس کا جو عوض ہے وہ حالہ کے پاس باقی رہ گیا، کسی اور موقع کے اوپر دیں گے، اس طرح کی بات ہو گئی۔ تو اجرت جو باقی رہ گئی اس کو لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے کہا کہ چلو حالہ کے پاس چلتے ہیں اور اپنی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گریز کیا اور آپ نے فرمایا اذهب انت فانی استحیی۔ معجم کبیر کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق اس واقعے کو، اس روایت کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا اذهب انت فانی استحیی، جو ہے تم چلے جاؤ، مجھے جو ہے معاوضہ اور اس طرح کے بدل کے مطالبے اور تقاضے کے اوپر جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ بار بار جاؤں اور ان سے جو ہے اس طرح کا کوئی تقاضا کروں۔ تو وہ دوسرے ساتھی جو ہے وہ حالہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھی نے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے تقاضے اور مطالبے سے جو ہے وہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور وہ مروت کر رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ وہیں پر تھی، اپنی بہن حالہ کے گھر پر موجود تھی۔ تو حالہ نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے ایک اچھا تاثر لیا اور اپنے تجربے کو بیان کیا، ما رأیت رجلا اشد حیاء ولا اعف ولاء۔ معجم کبیر ہی کے اندر جو ہے وہ اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ حیا والا اور جو ہے خاندان کے اندر جو ہے عزت والا، آپ سے زیادہ جو ہے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ لوگ تو اپنی اجرت کو لینے کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ جو تبصرہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت حالہ کا، اس سے بھی ایک تاثر حضرت خدیجہ پر بنا۔ سیرت نگاروں نے جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے، حضرت خدیجہ کے اس تجربے کو جو حضرت خدیجہ نے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ کو چونکہ پہلے سے ہی مزاربہ کے لیے
ایماندار لوگوں کی اور دیانتدار لوگوں کی جو تلاش ہوتی تھی تو آپ کی صداقت اور امانت کو پہلے ہی وہ سن چکی تھیں، وہ معروف تھی وہ مکے کے اندر. اور اس واقعے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ میں مضاربت پر لوگوں کو مال دیتی ہوں اور جو بھی جو ہے نفع حاصل ہوتا ہے وہ رأس المال کے علاوہ وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو میں آپ کو بھی پیشکش کرتی ہوں کہ آپ میرے مال کو جو ہے وہ مضاربت پر لیں اور تجارت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے اس پیشکش کو جو میسرہ غلام کے ذریعے سے بھیجا گیا، حضرت ابو طالب سے اس کا مشورہ کیا. حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس موقع کو ضائع نہ کرو، کیونکہ خدیجہ کے پاس مضاربت کے لیے تو لوگ جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس سے کافی نفع جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافع کی جو پیشکش ہے، جو قدر ہے منافع کی، وہ بھی بہت اچھی پیش کی کہ نصف نفع آپ کا ہوگا اور نصف نفع ہمارا ہوگا. یہ نفع کی ایک بہت ہی اچھی پیشکش تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو، اس آفر کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر کے اوپر حضرت خدیجہ کا مال مضاربت پر لے کر گئے اور ساتھ میں حضرت خدیجہ نے اپنے ایک بہت ہی تجربہ کار غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور تاکید کی کہ آپ کے ساتھ مکمل طور پر جو ہے وہ میسرہ تعاون کریں. وہ ایک بہت ہی سمجھدار تجربہ کار غلام تھا اور ساتھ ہی ساتھ باادب غلام تھا. تو یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب نکلے ہیں، اور عام طور پہ یہ جو کاروان قافلہ تجارت کا مکے سے نکلتا تھا تو مدینے کے قریب سے ہو کر یہ گزرتا تھا اور مکے کے بعد خیبر کی طرف سے ہوتے ہوئے تیمہ، جو خیبر کے بعد جو ہے ایک علاقہ ہے، اس سے ہوتے ہوئے دومت الجندل کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا. یہ جو خیبر اور تیمہ ہے اس کا ذکر ہم آگے جو ہے مدینے کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوگی تب ہم اس کو ذکر کریں گے. یہ یہودیوں کے مراکز تھے، یہ خیبر تیمہ. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہوتے ہوئے، وہاں سے خیبر ہوتے ہوئے، وہاں سے تیمہ ہوتے ہوئے، پھر اس کے آگے دومت الجندل سے ہوتے ہوئے وادی سرحان کی طرف بڑھے اور یہ قافلہ ایسے ہی سفر کرتا تھا. اور یہاں سے ہوتے ہوئے شام سے پہلے، ملک شام سے پہلے دمشق سے باہر بصرا ایک علاقہ ہے جس کو انگریزی کے اندر بوزرا کہتے ہیں، وہاں پر یہ قافلہ پہنچتا. یہ بوزرا شہر جو ہے مکے سے 1600 کلومیٹر دور تھا اور دمشق سے باہر اس علاقے کی جو بہت بڑی بڑی تجارتی منڈیاں لگتی تھیں جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر رک جاتی اور وہاں پر جو ہے اپنے تجارت کیا کرتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگی آیا خلافت راشدہ کے دور میں، اور حضرت عمر کے دور میں وہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ بنی. ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ 12 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تھا اور اس سفر میں بحیرہ راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کیا، اس کو امام ذہبی نے منکر قرار دیا، اس کے بعض مشمولات کی وجہ سے، اس کے بعض کنٹینٹس کی وجہ سے، اور بعض دیگر محدثین نے اس کو کہا کہ جو مدرج اس کے حصے ہیں اس کو ہٹایا جائے اور باقی حصوں کو جو ہے وہ قبول کیا جائے. بہرحال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مشہور کتاب جو صحابہ کے تعارف پر لکھی ہوئی ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ در حقیقت بحیرہ راہب سے ملاقات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے وہ اس سفر کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 25 سال کی ہے اس وقت. اب تو یہ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے الاصابہ میں کہ بحیرہ راہب سے اس سفر میں ملاقات ہوئی. جبکہ ایک اور بات ہے جس کو ہم آگے ذکر کریں گے، اس سفر میں ایک دوسرے راہب سے ملاقات کا ذکر ہے جس کا نام نستورہ ہے، جس کو ہم آگے ذکر کریں گے. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسرہ تھے، حضرت خدیجہ کے غلام. انہوں نے آپ کے اس سفر میں جو معیت ہے، جو ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ان کو کئی مشاہدات ہوئے. آپ تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کا جوانی کی عمر میں آپ کی تجارتی سفر ہوتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زندگی ہے کہ آپ کی پیدائش کے متصل بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور شروع ہو چکا ہے. حضرت حلیمہ کے پاس اس کا ظہور سامنے آیا، حضرت آمنہ نے اس کا اعتراف کیا، حضرت عبد المطلب نے اس کا اعتراف کیا، حضرت ابو طالب نے اس کا تجربہ کیا. یہی تجربہ میسرہ نے اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نہایت محنت کرنے والے اور تجارت کے اندر، اور اسی طریقے سے نہایت معاملہ فہم اور تجارتی مہارت کا جو ہے میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی مہارت کا تجربہ کیا اس سفر میں ایک طرف، دوسری طرف میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کا تجربہ کیا. جیسے ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ زید ابن حارثہ، جن کا شاید اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے یا اس سے اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے، وہ بھی غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، انسانی اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربہ کیا. اور میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کی برکات کو دیکھا تو وہ نہایت متاثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام زندگی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں. ولید ابن مغیرہ کا واقعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو دوسروں کے لیے وقف کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو رائے قائم کرنی ہے تو دو کام کرنا چاہیے. ایک، اس کے ساتھ معاملہ کرو، ڈیلنگ کرو، اس سے اس کی شخصیت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ سفر کر کر دیکھو. تو یہ جو سفر کے اندر میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت دوست ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور محنت اور مشقت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہتے ہیں، اس کا تجربہ کیا اور معاملہ فہمی کا تجربہ کیا، آپ کے اخلاق کا تجربہ کیا. اسی طریقے سے میسرہ کا اس سفر کے اندر ایک راہب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور اس راہب نے، جس کا نام سیرت نگاروں نے نستورا ذکر کیا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میسرہ سے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں. اس نے کچھ علامتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی. مثلا ایک درخت کے بارے میں کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے تحت جو ہے وہ نیچے جو ہے صرف انبیاء بیٹھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیئت تھی اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی، اس سے جو ہے میرے پاس جو علامتیں ہیں اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں اور ان کی جو ہے وہ بعثت اور ان کا ظہور ہونے والا ہے. واپسی میں میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام احوال کا، ایک طرف آپ کی محنت کا، آپ کی معاملہ فہمی کا، آپ کی تجارتی مہارت کا، آپ کی سچائی کا، آپ کے امانت داری کا، آپ کے حسن معاملہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ نستورہ راہب کے ساتھ میسرہ کا جو مکالمہ ہوا، اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ایک چیز یہ ہوئی، یعنی حضرت خدیجہ نے اپنے جس غلام کو، ایک تجربے کار غلام کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، وہ واپس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے حضرت خدیجہ کے سامنے کرتا ہے. دوسرا معاملہ یہ پیش آیا کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت اور امانت داری، ان دو امور کی بنیاد پر جو نفع حضرت خدیجہ کو عام طور پر ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ اضعاف مضاعفہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو اس معاملے سے جو ہے وہ نفع حاصل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی مہارت جو ہے وہ بالکل کسی بھی قسم کے مذاکرے سے ماورا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی مہارت، اس کا ذکر پہلے ولید ابن مغیرہ، یہ ولید ابن مغیرہ کا جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، بنو مخزوم کا ایک نہایت ہی بڑا سردار تھا. یہ ابو جہل اس شخص کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکاتا تھا، اس درجے بڑی شخصیت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آغاز کے اندر یہ ولید ابن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی مہارت کا جو ہے وہ قائل تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر پورا ہوا. اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تجارتی اسفار جاری رہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گئے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف گئے. یمن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہر جرش، اس زمانے کا ایک بہت ہی مشہور اور قدیم شہر ہے، جو اس وقت جو ہے ابہا جو سعودی عرب کا حصہ ہے، اس وقت وہ یمنی مملکت کا حصہ تھا. یمن کے تحت جو ہے وہ آتا تھا، جرش ابہا کے قریب میں، اور یمن کی حدود کے اندر جو ہے اس کا یمن کی حدود کے اندر جو ہے وہ شامل تھا. اس زمانے میں جرش شہر جو ہے وہ کئی چیزوں کے لیے مشہور تھا، حتیٰ کہ جنگ کے اندر جو منجنیق اور دبابے استعمال ہوتے ہیں اس کی صنعت جو ہے وہ جرش کے اندر وہ معروف تھی. جرش شہر ہے یہ، جیم پر پیش اور را کے اوپر زبر، جرش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن سعید ابن عاص کو جرش سے ایک دبابہ لینے کے لیے
مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد بھیجا، جس کی تفصیل ہم اپنے موقع پر بیان کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طائف کے محاصرے کے وقت جو ہے اس کو استعمال کیا۔ یہاں کے جو ہے چمڑے جو ہے مکے کی طرح سے بہت مشہور تھے، ادیم جرشی، اور اسی طریقے سے یہاں کی اونٹنیاں جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوا کرتی تھی، ناقہ جرشیہ جو ہے وہ معروف تھیں۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے تجارتی سفر کے لیے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یمن بھی گئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن گئے تو ایک اور علاقہ جو ہے بحرین کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے لے کر گئے، اور بہت ہی جو ہے اس علاقے میں جتنی منڈیاں لگتی تھیں ان تمام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس عمر کے اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احاطہ کیا۔ آج ہم بحرین جس علاقے کو کہتے ہیں وہ بہت ہی محدود جو ہے وہ علاقہ ہے، ایک جزیرے کا نام ہے، جبکہ قدیم جو علاقہ تھا بحرین کا وہ بہت ہی وسیع تھا۔ یاقوت حموی جو ہیں یہ ایک مشہور معجم البلدان ان کی ایک کتاب ہے، جو جغرافیہ کے اس زمانے کے بہت مشہور عالم ہیں، دور وسطیٰ کے، اسلام کے دور وسطیٰ کے جو ہے ایک بہت بڑے عالم ہیں، معجم البلدان انہوں نے کتاب لکھی ہے شہروں کے تعارف کے لیے، کہ کون سے شہر، کون سے علاقے کیسے تھے، ان کی آبادیاں کیا تھیں، ان کے یہاں کیا کیا خصوصیات تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یاقوت حموی ان کی کتاب معجم البلدان کے اندر بحرین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بحر ہند کے ساحل سے، یعنی خلیج فارس سے جو ہے وہ بصرہ تک جو علاقہ ہے، عمان کا جو علاقہ ہے، یہ سب جو ہے اس وقت عمان تک کا جو علاقہ ہے وہ بحرین کہلاتا تھا، اور اسی علاقے کو جو ہے وہ حجر بھی کہتے تھے۔ بحرین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے اندر عام الوفود کے اندر جو ہے وہ عبد قیس کا وفد آیا تھا۔ عام الوفود یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اور وہاں سے عبد قیس جو ہے وہ ایک قبیلہ بہت مشہور ہے بحرین کا، وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جو ہے وہ صحابی رسول ہیں اشج عبد قیس، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع پر جو ہے وہ حیرت کا اظہار کیا، جب آپ نے جو ہے ان کے علاقوں کے نام ذکر کیے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے ہمارے علاقوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، ہمارے علاقوں کے نام جو ہے وہ ہم سے زیادہ آپ ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انی قد وطئت بلادکم، میں تمہارے پورے علاقوں کے اندر جو ہے وہ تجارت کے غرض سے گیا ہوں، گزرا ہوں میں ان علاقوں کے اندر۔ تو بہرحال دور نبوت کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس زمانے میں وہاں پر منذر ابن ساوا جو ہے وہاں کا حکمران تھا، اور یہ ایرانی حکومت کا جو ہے وہ باجگزار تھا، اس کے تحت جو ہے وہ اپنی حکومت چلاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے اندر حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ سن 6 کے بعد سن 8 کے درمیان میں، اسی دور میں یہ حکمران وہاں کا منذر جو ہے اس نے اسلام قبول کیا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو تجارتی سفر کے لیے جاتے تھے اور یمن جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین بھی گئے ہیں۔ یہ آپ کی تجارتی سرگرمیوں کی جو ہے وہ تفصیل ہے کہ آپ نے ابتدا کے اندر بکریوں کو چرایا اب ذریعہ معاش کو اختیار کرنے کے لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت داری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی طرف بھی جو ہے توجہ ہوئی، اور آپ کی جو ہے یعنی صداقت ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو مزاربت کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے مزاربت کے طور پر شام گئے، یمن گئے، بحرین گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حالات ہیں یہ آپ کی عمر کے 25 سال کے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس آئے اور میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے عادات اور آپ کی خوبیوں کا ذکر کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے کردار کی بلندی اور آپ کے حسن معاملہ ان سب کو سن کر ان سب کو جان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے مشورہ کیا۔ ورقہ ابن نوفل جو ہیں حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ورقہ کے اور حضرت خدیجہ کے والد جو ہیں یہ دونوں بھائی ہیں، خدیجہ بنت خویلد اور ورقہ ابن نوفل۔ تو یہ نوفل
حضرت ورقہ کے والد اور خویلد خدیجہ کے والد یہ دونوں بھائی ہیں، یعنی نوفل اور خویلد یہ دونوں جو ہیں اسد کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ، یہ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ سے انہوں نے مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک نیک شخصیت ہے، یہ خاندان کی ایک جو ہے صالح شخصیت جن سے مشورہ کیا جاتا، تو حضرت خدیجہ کے جو ہے خود نیکی کا اس میں ہمارے سامنے پہلو آتا ہے، جیسا کہ ہم وحی کے آغاز کے وقت بھی دیکھیں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی تو سب سے پہلے لے کر حضرت ورقہ کے پاس پہنچی ہیں، اور بخاری شریف کی اس روایت کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ اس بنیاد پر تھا کہ ورقہ ابن نوفل ایک نیک آدمی ہے، اور کسی نیک آدمی سے مشورہ کرنے والا خود جو ہے وہ نیک شخص ہوتا ہے، نیک عورت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعریفات کو سنا، آپ کے ان اوصاف کو سنا، تو جب نکاح کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت ورقہ سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو اور اس ارادے کو انہوں نے درست قرار دیا۔ تو حضرت خدیجہ نے خود اپنا خطبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ خطبہ عربی زبان میں کہتے ہیں پروپوزل کو، نکاح کے لیے جو پروپوز کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں خطبہ کہتے ہیں۔ عورت کا کسی کو پسند کرنا اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں، بشرطے کہ عمل جو ہے وہ مثبت ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ بھیجنے کے لیے اپنی سہیلی نفیسہ کو جو ہے وہ ذمہ دار بنایا، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت جو ہے اپنا خطبہ خود جو ہے وہ کسی کو بھیجے، اپنی طرف سے خود پروپوز کرے۔ آپ اس کی تفصیل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی کنواری ہو اور تو اس کے والدین اور اس کے جو سرپرست، اس کے جو ولی ہیں، وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ان کے والد جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا، حرب فجار سے پہلے ہی خویلد ابن اسد جو ہے وہ وفات پا چکے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے خود جو ہے وہ خطبہ بھیجا، اور اس کے لیے انہوں نے ذمہ دار بنایا اپنی سہیلی نفیسہ کو۔ یہ نفیسہ جو ہیں یعلا ابن امیہ کی بہن تھیں، اور حضرت خدیجہ کی بہت ہی جو ہے قریبی سہیلی تھیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے شادی کون کرے گا، میرے پاس زیادہ اسباب و وسائل ہیں نہیں۔ تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ اگر خدیجہ خود آپ سے نکاح کرنا چاہیں تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہیں گی، ان کا جو مقام ہے اور جو ان کو وسائل حاصل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن کہا مجھ سے وہ کیوں شادی کرنا چاہیں گی، ان کو تو جو ہے وہ بڑے دیگر اور بڑے سرداروں کے رشتے جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ نفیسہ نے کہا اس کو آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں ان سے بات کروں گی، اور حضرت خدیجہ کے پاس وہ بات کرنے کے لیے چلی گئیں، حالانکہ حضرت خدیجہ نے خود جو ہے حضرت نفیسہ کو ذمہ داری دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مشورہ حضرت ابو طالب سے کیا، اور حضرت ابو طالب نے جو ہے اس مشورے میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثبت جواب دیا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے لیے کئی لوگ خواہش مند تھے۔ حضرت خدیجہ صاحب نسب تھی، قریشی تھی۔ میں نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ کا دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ قصی ابن کلاب کے اوپر جا کر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ ایک باوقار جو ہے وہ قریش کی خاتون تھی، عفیف تھی، ان کی عفت اور ان کی حیا مشہور تھی، ان کی طہارت پاکیزگی اتنی مشہور تھی کہ ان کا لقب ہی جو ہے وہ الطاہرہ، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصادق الامین ہے، ایسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لقب ہے وہ طاہرہ ہے، الطاہرہ جو ہے وہ مشہور تھا۔ اسلام میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت مشہور لقب ہے، ہم کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ۔ الکبریٰ جو ہے وہ مکمل لقب نہیں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جیسے ہم کہتے ہیں صدیق اکبر حضرت ابو بکر کو، ایسے ہی اکبر یہ اس میں تفضیل کا جو ہے وہ مذکر صیغہ ہے، اور اس کا جو مؤنث صیغہ ہے وہ ہے کبریٰ، تو خدیجہ الصدیقۃ الکبریٰ ہے، وہ اسلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب تھا الطاہرہ، نہ صرف یہ کہ وہ عفیف تھیں، حیا والی تھیں، اور الطاہرہ سے معروف تھیں، دولت مند تھیں، قریش کی عورتوں کے اندر جو ہے وہ سردار کے طور پر مانی جاتی تھیں،
جب ان کا قافلہ جو ہے وہ پورے قریش کے کاروان کے برابر جو ہے تجارتی قافلہ ان کا ہوتا تھا، تو وہ سیدۃ نساء قریش جو ہے وہ اس وقت تھیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پسند کیا۔ شام کے سفر سے واپس ہونے کے 3 ماہ بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطبہ بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطبہ کو قبول کرنے کا جو ہے وہ اشارہ دیا، اور جلد ہی یہ نکاح طے ہو گیا۔ اور نکاح جو کے لیے چونکہ حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، خویلد ابن اسد کا، تو خویلد کے ایک اور بھائی ہیں عامر ابن اسد، انہوں نے وہ جو ہے حضرت خدیجہ کے ولی بنے، اور ولی بن کر انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے، یا حضرت خدیجہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا۔ نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر انہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ الحمدللہ جو تاریخ یعقوبی کے اندر جو ہے اس خطبے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، مکمل اس کا متن ذکر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل وضئضئ معد ومضر وجعلنا حضنۃ بیتہ وسواس حرمہ وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حکام الناس وبارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیہ ثم ان ابن اخی هذا محمد ابن عبداللہ لا یؤذن برجل من قریش شرفا ونبلا وفضلا وعقلا الا رجحا وان كان في المال قل فان المال ذل زائل وامر حائل وعاریۃ مسترجعۃ وقد خطب الیکم رغبۃ فی کریمتکم خدیجہ ولها فیہ رغبۃ وقد بدل لها من الصداق 12 اوقیہ حکمکم عاجلہ و آجلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے یہ جو خطبہ پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اپنے نسب کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ذکر کیا، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا متولی جو ہے وہ بنایا ہے، قریش کے جو ہے وہ فضیلت کو ذکر کیا، اور اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کی وجہ سے مکہ شہر کو جو ہے وہ امن والا اور برکت والا بنایا، اس کو ذکر کیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اس میں آخرت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے کا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جو ہے ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی تعریف کی۔ قریش میں نسب کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے اور جو ہے اسی طرح سے عقل کے اعتبار سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کسی سے موازنہ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر غالب رہیں گے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات کو ذکر کیا، اور پھر حضرت خدیجہ کی تعریف کی کہ تمہاری جو ہے ایک باعزت خاتون خدیجہ، ان کو جو ہے انہوں نے خطبہ دیا ہے اور ان سے نکاح کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے، اور ان کو بھی حضرت خدیجہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نکاح میں دلچسپی ہے۔ تو یہ نکاح جو ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے محمد ابن عبداللہ 12 اوقیہ مہر پر جو ہے وہ اس شادی کو کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں۔ یہ مہر تمہارے اوپر ہے کہ چاہے تو تم اس کو ابھی حاصل کر لو، چاہے تو یہ مؤجل رہے۔ 12 اوقیہ آج کے دور میں جو چاندی ہے وہ اس زمانے میں بھی 500 درہم کے برابر تھی، اور وزن کے اعتبار سے یہ چاندی جو گرام کے اندر ہے 1400 گرام جو ہے 1400 گرام 1400 گرام جو ہے وہ چاندی کے مثل جو ہے 12 اوقیہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو خطبے کا متن میں نے ذکر کیا ہے یہ تاریخ یعقوبی کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا، اس کے بعد میں ورقہ ابن نوفل نے جو ہے پھر خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر، اور ورقہ ابن نوفل کے خطبہ کے بعد عامر ابن اسد جو خویلد ابن اسد کے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہے کہا اشہدوا علی معاشر قریش کہ انی قد انکحت محمد ابن عبداللہ خدیجہ بنت خویلد، کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے کیا ہے۔ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر اس کو جو ہے اس واقعے کو اور اس
عامر ابن اسد کے اس جملے کو جو ہے نقل کیا گیا ہے اور کہا کہ هو الفحل لا يقدع انفه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محترم شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ عامر ابن اسد کا جو ہے وہ اس وقت کا کلمہ ہے، جملہ ہے، تبصرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت انہوں نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جو تاریخ ہے، جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا، شام کے سفر سے واپسی کے تیسرے ماہ کے اندر جو ہے یہ نکاح پیش آیا، جو عام الفیل کا جو ہے وہ 26واں سال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 25-26 سال تھی. ماہ سفر کے بالکل آخر کے اندر یہ مبارک نکاح ہوا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سفر کا جو نکاح ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہونے والا نکاح جو ہے وہ ماہ سفر کے اندر ہوا ہے. یہ ایک بابرکت نکاح تھا جس کی تفصیل ہم ابھی ذکر کریں گے. نکاح کے موقع پر جو ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس نشست کے اندر شریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ گئے، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. جب ہم حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو ہے اس نکاح کی تقریب کے موقع پر ایک گائے جو ہے وہ ذبح کی گئی تھی. سبل الہدیٰ والرشاد سیرت نگار جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ولیمہ کیا اس میں جو ہے ایک روایت کے مطابق ایک اور دوسری روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ ذبح کیے. نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی جو عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال نقل کی گئی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے نکاح کے وقت 28 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیہقی نے اور ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، ان کی جو وفات ہوئی، تو ان کی عمر 50 سال تھی. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر نکاح کے وقت 28 سال ہوگی، لیکن سیرت نگاروں نے 40 سال کی عمر کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے. حاکم جو ہیں مستدرک میں انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نکاح کے وقت جو ہے وہ 28 سال تھی. بہرحال اکثر سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی عمر کو 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر کو جو ہے وہ 40 ذکر کیا ہے. اس نکاح کے بنیاد پر مستشرقین نے اورینٹیلسٹ جو ہیں جنہوں نے سیرت پر کام کیا ہے، بعض مستشرقین نے انہوں نے الزام لگایا کہ یہ نکاح جو ہے وہ مال کے لالچ میں ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی مال کے پیچھے نہیں بھاگے ہیں. ولید ابن مغیرہ کا واقعہ ہم شروع سے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار کے اندر تجارت کرتے تھے، اپنے مال کو سب سے پہلے فروخت کر دیتے تھے. ولید نے جیسے کہا کہ ہم مال لے کر آتے ہیں اور جو ہے غروب آفتاب تک بیٹھے رہتے ہیں. اس زمانے میں راتوں کے اندر بہت زیادہ تجارتی منڈیاں اور بازار نہیں لگتے تھے. غروب آفتاب کے ساتھ سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ منڈیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھیں. تو ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ ہم شام تک غروب آفتاب تک اپنے مال کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اپنا مال سمیٹ کر جتنا بکا اور جو رہ گیا اس کو سمیٹ کر جو ہے وہ اپنے گوداموں میں لے جا کر رکھتے ہیں تاکہ دوسرے دن پھر لے کر آئیں. اور ان کا حال یہ ہے محمد ابن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اپنا مال لاتے ہیں اور زوال تک، یعنی سورج جو ہے وہ آدھے دن کے بعد جب زوال کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس وقت تک یہ اپنا مال بیچ کر جو ہے وہ بازار چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں. پھر بھی آپ کی زندگی کے اندر مال کا اثر اور تمول اور مالداری ہم کو دکھائی نہیں دیتی. کیوں؟ اتنی مہارت تجارت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مال کا اثر کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مال جمع کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ اپنا تجربہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ان کا پیچھا کر کے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے نکلے اپنا مال بیچ کر، مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور ایک گھر کھٹکھٹایا، وہاں پر کوئی جو ہے بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، اس کی ضرورت کو پوچھا، بازار آئے، لا کر اس کی ضرورت کو دیا، پھر کسی اور کی ضرورت پوری کی، پھر کسی اور کی ضرورت پوری کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، جس کو حضرت خدیجہ نے خود بعد میں ذکر کیا ہے تقسیب المعدوم، کہ وہ معاشرے کے محروم لوگ جو خود کچھ نہیں کما سکتے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں.
تو ان ہستی کے بارے میں کہنا کہ کسی مال کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے نکاح کیا، مال کے لالچ کے اندر، یہ ایک جو ہے وہ ایک تعصب کی بنیاد پر دیا ہوا جو ہے وہ الزام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اسلام کی دعوت دی، تو قریش کے رؤسا نے آپ کو جو ہے پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کا نسب اور آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت، آپ کا جو عالی نسبی ہونا، ان سب کی بنیاد پر ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ اسی طریقے سے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں اس دعوت کے ذریعے سے، ہم اپنا مال آپ کے گھر کے سامنے ڈھیر کر دیں گے، آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے۔ اور بھی پیشکش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں لا کر چاند رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی قربانی دینا پڑے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کردار تھا۔ ہم دوسرے مستشرقین کو دیکھتے ہیں، ولیم میور ہے، اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی دا لائف آف محمد۔ یہ محمد جو ہے ڈی کے ساتھ نہیں، ٹی کے ساتھ لکھتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ پروناؤنس کرتے تھے، دا لائف آف محمد۔ تو اس میں یہ لکھتا ہے محمد واز نیور کویٹیس آف ویلتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مال کے جو ہے وہ لالچی نہیں رہے۔ ایٹ اینی پیریڈ آف ہز کریئر انرجیٹک in the pursuit of riches for their own sake، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مرحلے کے اوپر کبھی دولت کی طلب میں نہیں رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے پیچھے نہیں بھاگے، یہ خود ایک مستشرق کہتا ہے۔ تو اس قسم کا الزام جو ہے صرف تعصب کی بنیاد پر ہے۔ میں نے اس بات کو اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ بعض لوگ سیرت کو آتھینٹک سورسز سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جو مسلمانوں نے جو بہت ہی نہایت اعلیٰ معیار پر سیرت کا جو ہے وہ کو جمع کیا ہے، سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، ان سے پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے درمیان خود ایسے ہیں جو ہے وہ سیرت کو پڑھتے ہیں تو مستشرقین کی کتابوں سے پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ کی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فضیلت کی شہادت ہے، اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء یہ ایک مسلمہ اصول ہے، لیکن ان یہود و نصارہ مستشرقین نے، ان اورینٹیلسٹوں نے جو ہے جو کام کیا ہے اسلامی لٹریچر کے اوپر، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ شرح حدیث ہو، چاہے وہ سیرت ہو، چاہے وہ سیرت النبی ہو، چاہے وہ سیرت الصحابہ ہو، جہاں انہوں نے جو ہے ان کے دل کے اندر کجی آئی، انہوں نے اپنے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، خلافت راشدہ کے بارے میں، اسلام کی فتوحات کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ منفی شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس قسم کی بکواس کی ہے کہ شاید یہ نکاح جو ہے وہ مال کے لالچ میں ہوا تھا، لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھتے ہیں تو یہ اسٹیبلشڈ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی مرحلے کے اوپر مال کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ آغاز سے لے کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال کرنے تک ہم دیکھتے ہیں، آپ جب اس دنیا سے وصال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جزیرۃ العرب کے آپ کا مقام تو مقام نبوت ہے، نبی اور رسول ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے جب لوگ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ حاکم ہیں، لیکن آپ کی وراثت میں کیا تقسیم ہو رہا ہے، وہ ہم اس کی تفصیل آگے ذکر کریں گے، شروع میں بھی ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، اور جو ہے جس کے بارے میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو مکالمے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کے درمیان، اس میں حضرت صدیق اکبر نے واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اشارہ دیا، تعلیم دی ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو انبیاء کا جو گروہ ہے جب ان کی وفات ہوتی ہے تو یہ ان کی ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے وراثت نہیں بنتی ہیں بلکہ وہ صدقہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو تعلیم دی۔ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے کردار، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری اور آپ کی شرافت کو دیکھ کر ان سے نکاح کیا۔ ان بنیادوں پر جو ہے نکاح کی پیشکش حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور کسی مرد کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر عورت اگر کسی جانب مائل ہوتی ہے اور رشتہ قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ پیش رفت کرتی ہے، حلال ذریعہ اختیار کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کی تفصیل میں نے ابھی ذکر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا
تو حضرت خدیجہ کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیب بنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کی جو ہے اولاد کی پرورش ہوئی ہے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ابھی، حالہ ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا، ہند ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، جن کی وصاف صفت ہم نے جو ہے ذکر کی ہے، حارث ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو شہادت ملی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، تو یہ ایک نہایت کامیاب نکاح تھا، ایک نہایت عزت اور عظمت والی خاتون حضرت خدیجہ، نہایت چاہنے والی بیوی بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی بیوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت عزت کیا کرتی تھی آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی وجہ سے۔ یہ خود حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ بڑا پن ہے، اور ان کا جو ہے بلند کردار اس سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ جو ہے ایک نیک اور صالح خاتون تھی، اور ایسی جو ہے نیکی ان کے اندر تھی کہ ہم اس کا بھی ان کی فضیلت ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی صفات کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ شروع کیا، جب آپ نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ابتدا میں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جو انہوں نے اس کے بعد کی گزاری ہے، اسلام کی دعوت کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مال کو بے دریغ خرچ کیا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ اسلام کے جو ہے اشاعت کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مال خرچ ہوا ہے۔ اسلام میں جیسے مردوں کی اہمیت ہے ویسے ہی عورتوں کی اہمیت ہے، بلکہ بعض ایسے تاریخ اسلام کے واقعات ہیں جس میں عورتوں کی حیثیت مردوں سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے، اور ان میں سب سے اونچا مقام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت جبرائیل ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ کو سلام کہلا بھیجا ہے، اور جنت کے اندر ایک محل کی بشارت دی ہے، یا محمد اقرأ خدیجہ من اللہ و منی السلام۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ جو ہے حضرت خدیجہ کو میرا بھی سلام کہیے، اور میں یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام کہلوایا ہے۔ اور فرمایا پھر بشرھا ببیت فی الجنۃ من قصب، کہ ان کو جنت کے اندر ایک گھر جو موتیوں سے بنا ہوا اس کی بشارت جو ہے وہ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہلوایا ہے لا صخب فیہا لا صخب فیہ ولا نصب، جس کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، جس کے اندر کوئی تھکن نہیں ہوگی، وہ جو ہے نہایت اعلیٰ آرام گاہ ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام حضرت خدیجہ کو کہلوایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے اپنا سلام جو ہے خدیجہ کو کہلوایا۔ حضرت خدیجہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ جب ہم کو کوئی سلام کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جواب میں؟ وعلیکم السلام، لیکن اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے کہیں گے علیکم السلام؟ حضرت خدیجہ نے کہا ان اللہ هو السلام، وہ کلام قرآن مجید کا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے صفت، اللہ تعالیٰ کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے السلام، سورۃ الحشر کی بالکل آخری آیات کے اندر۔ تو حضرت خدیجہ کہتے ہیں ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے سنن کبریٰ کے اندر۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اس درجے جو ہے وہ اونچا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے سلام حضرت خدیجہ کو پہنچوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کا ایسا مقام تھا کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا۔ البتہ حالانکہ حضرت خدیجہ کی عمر زیادہ تھی، حالانکہ حضرت خدیجہ پہلے سے شادی شدہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 25 سال میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اور جب آپ کی 53 سال عمر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے. ان نکاحوں کی بھی جو ہے اپنی حکمتیں ہیں جن کو ہم اپنی اپنی جگہ کے اوپر ذکر کریں گے. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ایک لمبے عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو ہے وہ مسکراہٹ اور ہنسی جو ہے وہ گم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت خدیجہ کو جو ہے وہ یاد کرتے، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے جو رشتہ دار ہیں اور ان کے جو دوست تھے ان کا جو ہے سہیلیاں جو تھیں ان کا احترام کیا کرتے تھے. گھر میں کوئی چیز اچھی بنتی مدینے میں تک، اور حضرت خدیجہ کی سہیلیاں جو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچی تھیں، اگر وہ ہوتی وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اگر گوشت کٹتا تو اس کو بھیجاتے، کوئی اور چیز بنتی تو اس کو بھیجاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو میری دوسری سوتنیں تھیں مجھے ان میں سے کسی سے وہ سوتاپا محسوس نہیں ہوا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر. حالانکہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ وفات پا چکی ہیں، دونوں ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں تھے. تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی اچھی بیوی بدل کر دے دی. ہاں، ان کو یاد کرتے ہیں آپ جو بہت معمر تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کا جو ہے وہ یہ طریقہ کار کچھ ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بدل کر کوئی اور اچھی بیوی نہیں دی، یعنی خدیجہ سے اچھی مجھے کوئی اور بیوی نہیں ملی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان کی کہ کوئی عورت اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر جو ہے بدل کر نہیں دی ہے. خدیجہ سب سے بہتر تھی. خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جبکہ کسی نے میری تصدیق نہیں کی تھی. سب سے پہلی تصدیق کرنے والی خاتون وہ حضرت خدیجہ ہیں. صدیق اکبر بھی ان کا مقام جو ہے وہ اسلام قبول کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سب سے پہلا نہیں بلکہ حضرت خدیجہ کا ہے، جس کی تفصیل کو ہم آگے ذکر کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبکہ پوری دنیا مجھ سے کٹ چکی تھی، اس وقت خدیجہ نے جو ہے مجھ پر اپنا پیسہ خرچ کیا، سب سے زیادہ خرچ کیا. سب نے بائیکاٹ کیا، خدیجہ نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی اولاد ہے وہ خدیجہ سے دی ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا خدیجہ سے محبت کو بیان کرنے کا. ان کے آپ کے ذکر میں حضرت خدیجہ کی ایسی محبت رچی بسی ہوئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر دوبارہ میں نے اس بات کو جو ہے اس طرح سے ذکر نہیں کیا. بہرحال حضرت خدیجہ کے فضائل کا بیان جو ہے وہ آگے ہم تفصیل سے کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے گھر کے اندر جو اولاد ان کی بہت زیادہ تھی، اور مکہ میں جو ہے ایک موقع کے اوپر قحط آ گیا. حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے وسائل کی کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے حضرت حمزہ سے اور حضرت عباس سے جو ہے مشورہ کیا. یہ دونوں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں لیکن ہم عمر ہیں. کہا کہ حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے تنگی ہے تو کیوں نہ ہم ان کے بچوں کو اپنے پاس لے لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کو جو ہے وہ لایا، اور حضرت علی کی پرورش خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت خدیجہ کے گھر کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آتی تھیں، اور ہمیشہ حضرت خدیجہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی حیثیت سے جو ہے احترام کرتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتی ہیں. حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ان کے غلام جو اس وقت بہت بچے تھے، جس کی تفصیل کو ہم آگے ذکر کریں گے، زید ابن حارثہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیا. اگلی ایک نشست کے اندر ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہیں ان میں سب سے پہلے قاسم ہیں. انہی قاسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کے ساتھ ساتھ کنیت ابو القاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم ابو القاسم کہتے ہیں، آپ کی کنیت ابو القاسم جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ حضرت خدیجہ کے سب سے بڑے بیٹے قاسم کی وجہ سے کہتے ہیں. ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے. بعثت سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی. اور ان کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 7-8 سال کے اور 10 سال کی عمر کے آس پاس تک ان کی عمر ہوئی. سواری کے اوپر سوار ہونے کی عمر کو جو ہے یہ پہنچے، اور پھر ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. 6 یا 7 سال یا زیادہ سے زیادہ 10 سال. دوسری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب ہیں.
ان کے بعد میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت رقیہ کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اسلام کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے کے بعد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے ہیں حضرت خدیجہ سے، ایک قاسم اور دوسرے عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے ہیں جو حضرت خدیجہ کے علاوہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے، حضرت ابراہیم۔ تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے۔ تو جو دو بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، قاسم اور عبداللہ۔ دو بیٹوں کا اور ذکر کیا جاتا ہے بعض سیرت نگاروں کی جانب سے، جن کا نام طاہر اور طیب کہا جاتا ہے، لیکن اکثر سیرت نگاروں نے کہا کہ نہیں، طاہر اور طیب یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ ہی کی جو ہے وہ صفت ہے یا لقب ہے، یہ الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں۔ قاسم اور عبداللہ دو بیٹے۔ پہلی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب، پھر حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت رقیہ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت رقیہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں ان میں سے قاسم اور عبداللہ کا ان کا مکے ہی میں انتقال ہو گیا، اور بچیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، انہوں نے دور نبوت کو پایا، اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، بلکہ حضرت عثمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیٹیوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ اور سوائے حضرت فاطمہ کے سب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں انتقال ہو گیا، حضرت زینب کا، حضرت ام کلثوم کا، اور اسی طریقے سے حضرت رقیہ کا۔ حضرت فاطمہ کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ حیات تھیں، اور وصال سے پہلے حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری میں حضرت فاطمہ سے کچھ کہا جب حضرت فاطمہ رو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ جو ہے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو وہ رونے لگی پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے قریب کیا اور رازداری سے پھر کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ تو حضرت عائشہ نے اس وقت تو نہیں، البتہ بعد میں سوال کیا کہ پہلے تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ رازداری میں کہا تو تم رونے لگی تھی، اور پھر کچھ رازداری میں کہا تو جو ہے وہ پھر تم نے ہنس دیا، کیوں، ایسا کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے پہلے کہا کہ جب میں رو پڑی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اطلاع دی تھی اور یہ خبر دی تھی کہ آپ کے اب وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، اور پھر جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کہا تو اس میں یہ کہا کہ میرے پاس سب سے پہلے پہنچنے والی جو ہے وہ تم ہوگی۔ اور اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت فاطمہ حیات تھیں، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ کا جو ہے وصال ہوا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو پہلو ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے جبکہ ابھی آپ حمل میں تھے، حضرت آمنہ کے پاس حمل میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، بچپن ہی میں والدہ کا انتقال ہو گیا حضرت آمنہ کا، پھر حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے حضرت قاسم کا، حضرت عبداللہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، جبکہ وہ بھی بچے تھے، اور آپ ہی کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کی تمام بچیوں کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ یہ سخت آزمائشوں کی زندگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ کے بیٹے ہیں، ان کی کل عمر جو ہے وہ 18 مہینے سیرت نگاروں نے نقل کی ہے کہ اس عمر کے اندر جبکہ بچہ بہت خوبصورت اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ بہت خوبصورت تھے جن کے فضائل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا لا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، کہ ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں، لیکن ایسی کوئی بات ہم اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو جو ہے وہ ناراض کر دے، وہی بات ہم اپنی زبان سے نکالیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہے، یعنی تقدیر کے اوپر راضی برضا رہنا، اللہ تعالیٰ کی کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی برضا رہنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی، تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بدرجہ اولا عمل کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نقول الا ما یرضی بہ ربنا۔ مکۃ المکرمہ میں جب پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے، پھر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عبداللہ کی وفات پر مکے کے اندر اسلام، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو شروع کر دیا تھا، تو ابو جہل نے اور مخالفین نے جو ہے وہ بڑا خوشی کا اظہار کیا، اللہ کی پناہ، اور ابو جہل نے کہا کہ قد بطر محمد، قد بطر محمد، کہ محمد کی جو ہے وہ جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ، ان کی نسل جو ہے وہ اب آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو جو ہے وہ نازل کیا کہ یہ کن پیمانوں سے جو ہے آپ کے مقام کو وہ تول رہے ہیں، آپ کی جڑ جو ہے وہ در حقیقت اسلام ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور اس اسلام کی جڑ کا جو ہے ظہور وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگا، جب انسانیت کے گروہ جوق در جوق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر حاضر ہوں گے۔ تمام انبیاء کی جو پیروکار ہیں وہ ایک طرف، ان سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس وقت ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ ان جو ہے مخالفین اور معاندین اور جو مخالفت کرنے والے ہیں ان سے متاثر مت ہوئیے، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے، قربانی دیجیے آپ۔ اور ان شانیک هو الابتر، یہ قد بطر محمد کہتا ہے آپ کا دشمن خود جو ہے وہ ابتر ہے، اور اس ابتر کا حال جو ہے وہ بدر کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، آپ کے خاص زندگی کے احوال کے اوپر ہم قرآن مجید کے اندر یہ صورتیں ملتی ہیں، سورۃ الکوثر، سورۃ الضحیٰ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سورۃ الانشراح، رفعنا لک ذکرک، جس کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قربانیوں سے بھری ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انسان ایک صالح جو ہے ہستی، جو نہ صرف یہ کہ صالح، شہید، بلکہ صدیق، اور ان سے ہی بڑھ کر نبی و رسول، بلکہ اولو العزم من الرسول، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہستی ہیں، ان صالحین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ سے مقرب ہوتا ہے اتنا ان کی زندگیوں کے اندر قربانیاں ہوتی ہیں، ان قربانیوں سے ان ہستیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، صبر کا مادہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں ان کے اوپر شکر، ان کی زندگیوں کے اندر شکر کا اظہار غیر معمولی جو ہے وہ سامنے آتا ہے، دلوں کے اندر قربانیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ نرمی پیدا ہوتی ہے، کمزوروں کے اوپر وہ جو رحم، اور یتیموں کے اوپر سے جو ہے کمزوروں سے جو ہے وہ رحم کا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو اہم واقعات کو ہم نے ذکر کیا آج۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو معاش حاصل کرنے کے لیے تجارت کا جو پہلو ہے اس کو ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بکریاں آپ چراتے تھے، بعد میں آپ نے تجارت کی، حضرت خدیجہ کے مال پر جو ہے وہ مضاربت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے سفر تجارت کے جو ہے وہ شام، یمن، بحرین وغیرہ کے ہوئے، اور مکے کے ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تجارتی مہارت اور معاملہ فہمی اور معاملے کی صفائی اور اپنی سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف ہوئے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے، جس کا ہم نے بھی ذکر کیا، اور ایک کامیاب زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شادی شدہ زندگی، نکاح کی زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزاری۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔